الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين وعلى وأزواجه وعشيرته وأحبابه وخدامه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعاشقين پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثے میں نے پایا صدقہ حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ
صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں، مگدہ حسین کا سلام کے بعد اللہ رب العزت کا احسان عظیم جس نے ہم سب کو شرف و برکات فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ المسلمین کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ صفات فرمایا، اولیاء کاملین، اصحاب مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ کی محبت اور مودت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ احباب گرامی، آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پچھلے جمعہ مبارک کو یہ آیت مقدسہ پڑھی، کیونکہ یہ آیت مقدسہ ان واقعات کو اور اہل بیت کی محبت کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ حضرات، آپ اندازہ لگائیں کہ جو چیز بندے کے لیے کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ حلال کر دی، اور جو انسان کے لیے نقصان دیا وہ چیز حرام کر دی۔ مثال کے طور پر نشہ ہے، نشہ اگر بندہ کرے گا تو اس سے انسان کا نقصان ہے، نہ کہ نفع۔ اور اگر بندہ اس نشے کو کرے، نشے کو استعمال کرے، اس کا جانی نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر اس کو استعمال نہیں کرتا تو اس میں بندے کا نفع ہے اور اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا نفع اور نقصان پہنچانے والے۔ اگر اسی طرح قرآن مجید کی مختلف آیات مقدسات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو روزوں کی تلقین اس لیے فرمائی کہ اس میں تمہارے جسم کی اور تمہاری روحانیت کی نشو و نما ہے، تمہارا فائدہ ہے، نہ کہ نقصان۔ اگر بندہ روزہ رکھے گا تو اس میں بندے کا فائدہ ہے، اس میں رب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر بندہ روزہ نہیں رکھا، اس روزے پر کارآمد، اس پر عمل درآمد نہیں کرتا، تو اس میں بندے کا نقصان ہے، اس میں رب کا کوئی نقصان نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ تمہارے لیے میرے محبوب کے قرابت داروں کی محبت اور مودت نفع مند ہے، اس میں رب کا کوئی نفع نہیں۔ اگر تم میرے حبیب کے قرابت داروں سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا اس میں نقصان ہے، اس میں رب کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قرابت والوں کی محبت ہم پر فرض کر دی۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں، تمہیں میں نے جو تبلیغ کیا اس پر میں کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، مگر یہ کہ تم میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ ایک ہوتی محبت، ایک ہوتی مودت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی گزرے اور محدث و مفکر گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح مینڈک کو پانی کے ساتھ نسبت ہے۔ مینڈک پانی کے بغیر کسی نہ کسی طرح زندہ رہ سکتا ہے، اور مودت یہ ہے جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مچھلی تو پانی کے بغیر کچھ نہ کچھ سانس زندہ رہ سکتی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتے، زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں،
تقسیم کرتے کرتے جو بھی سامنے آ رہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے 500 درہم دیے، دوسرے صحابہ کرام آئے 500 درہم دیے، جو بھی مجاہدین آ رہے غازی آ رہے ہیں ان کو 500 درہم دے رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ تشریف لے کر آئے، اپنی جگہ پر بٹھایا اور 1000 درہم پیش کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ابا جان خیریت تو ہے، ہم تو اس وقت سے جہاد کر رہے ہیں جب امام حسین حضرت علیہ السلام کی گود میں بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے، ہم تب سے جہاد کر رہے ہیں اور آپ ان کو 1000 درہم دے رہے ہیں اور ہمیں 500 درہم، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے عبداللہ بن عمر خاموش ہو جا، سب سے پہلے اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بھی 1000 درہم ملے تو سب سے پہلے اس کی نانی جیسی نانی لے کر آ، سب سے پہلے اس کے نانا جیسا نانا لے کے آ، سب سے پہلے اس کے باپ جیسا باپ لے کے آ، سب سے پہلے اس کی ماں جیسی ماں لے کے آ، سب سے پہلے اس کے بھائی جیسا بھائی لے کے آ، اس کی خالہ جیسی خالائیں لے کے آ، اس کی نانی سیدہ الکبریٰ ہے، اس کا نانا سید الانبیاء ہے، اس کا باپ سید الاولیاء ہے، اس کی ماں سیدہ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے، اس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے اور اس کی خالائیں ام کلثوم رقیہ اور زینب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ جب تو ہوتا تھا نا، تو پنگوڑے میں ہوتا تھا، اس وقت تیرا جھولا تیری ماں یا میں یا تیری خالائیں جھلایا کرتی تھی، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پنگوڑے میں رویا کرتے تھے فرشتے آیا کرتے تھے جھولا جھلانے کے لیے۔ اس لیے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت امام المرتبہ پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا جھولا فرشتے سیدہ پاک کی گود میں رو رہے، آقا علیہ السلام نے دوبارہ ٹھکایا، اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں بڑی تکلیف میں آ جاتا ہوں۔ اندازہ لگائے چھوٹے سے حسین ماں کی گود میں روئے، نانا مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہو، آپ فرمائے اے فاطمہ اب اس کو سمجھ لگا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی حسین کربلا کے میدان میں اپنے جوان بھائیوں کا لاش اٹھا رہے ہوگے اور رو رہے ہوگے تو نانا مصطفیٰ کو کس طرح تکلیف ہو رہی ہوگی۔ کوئی حسین اپنے جوان بچوں کا لاش اٹھا رہے ہو، امام علی اکبر کا لاش اٹھا رہے ہو، حضرت عباس کا لاش اٹھا رہے ہو، ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روتے دیکھ کر روتا ہوا سن کر آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ اندازہ لگائے کہ جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ننھے سے شہزادے حضرت امام علی اصغر کو لے کر جا رہے ہوں اور دشمنوں کی طرف سے تیر آ کے آپ کے گلے میں بےہوش ہو جائے اور خون کا فوارہ نکلے، آپ کا چہرہ انور اس خون کے ساتھ سرخ ہو جائے، آپ کتنے روئے ہوں گے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ خدا اندازہ لگائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، دشمنوں کے سامنے گئے اور دشمنوں کی طرف سے 3 منہ والا تیر آیا۔ وہ ایسا تیر ہوتا تھا جو بڑے سے بڑا پہلوان ہوتا تھا اس کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
چھوٹے سے علی اصغر، ننھے سے 6 مہینے کی علی اصغر ہے، ان کے گلے پر پیوست ہو گیا اور تاریخ کی کتابوں میں آیا اور گلے کی بوٹی نکال دی اور آپ کے گلے سے خون کا فوارہ نکلا اور امام علی مقام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی اصغر کو زمین پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گوش و گزار ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت تیر لگا، فوارہ نکلا، آپ تڑپ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں جان دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو زمین پر رکھا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی باتیں کی، لیکن آپ فرماتے میں دور تھا، مجھے آواز نہیں آئی، واپس تشریف لے کر آئے، بیٹا میں نے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ ابا جی حکم، آپ نے فرمایا کہ بیٹا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اب میں نے واپس نہیں آنا، اب میری باری ہے، اب میں نے جانا ہے، اب میں نے واپس نہیں آنا، صبر کو تھامے رکھنا، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے رکھنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیما رہنا۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد اب میری باری ہے، سارے شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو گئے۔ آپ کے بھتیجے حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عثمان بن حسن اور کئی آپ کے اصحاب شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابا جان اب میں جاؤں گا، میری باری ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، مکے میں میں نے حسن مصنع کو چھوڑ کے آیا ہوں اور ادھر کیوں ہے تاکہ پوری دنیا میں حسنی حسینی سید زادے بھی رہے اور آپ کی نسبت سے آپ دنیا کی کوشش کے کونے کونے میں حضرت غوث اعظم کی صورت میں حسن حسینی سے موجود ہے۔ حضرت خواجہ نور الدین چشتی نور سنجنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نفوس قدسیہ کی صورت میں حسن حسینی سید زادے موجود ہیں۔ کراچی چلے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی صورت میں حسن حسینی سید موجود ہے۔ لاہور کی سرزمین پہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی صورت میں حسن حسینی سادات موجود ہے۔ کہا گیا کہ پھول جس وقت اکٹھے اس کی پتیاں اکٹھی ہوتی ہیں نا، اس کا اس کی جو چیز ہوتی ہے نا تو ایک جگہ تک محدود رہتی ہے، لیکن اس کی جس وقت پتیوں کو توڑ کر بکھیر دیا جائے اس کی اس پھول کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح 2 پھول تھے، ان دونوں پھولوں کی پتیوں کو بکھیرا گیا، بعد پوری دنیا میں سے یہ زیادہ نہیں ملے۔ ایک پل کی تھی حکومت ظالم مظلوم کی، صدیہ حسین کی، زمانہ حسین کا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں جاؤں گا، میری باری ہے، اب تم نے نہیں جانا تاکہ دنیا میں حسن حسینی سے یہ زیادہ رہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بات جانا۔ آپ نے فرمایا اے زین العابدین، آپ کا نام علی کوثر تھا، اصل آپ کا نام کیا تھا؟ حضرت امام زین العابدین کا اصل نام تھا علی کوثر، اور ان کو زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کو پکڑے رہنا، حیا کو پکڑے رہنا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کرتے رہنا، بعد میں انتقام نہیں لینا، ہم انتقام لینے کے لیے نہیں آئے، قیامت والے دن ہم تو پشمانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے صرف ٹھیک ہے باجان، لیکن خیموں کے اندر سیدھی ذاتیں ہو رہی ہیں، ان کو کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی ان کے پاس جانے کو دلاسا دیتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اس سامنے صندوق میں میرا سفید لباس پڑا ہے، سفید دستار پڑی ہے، وہ مجھے لا کر دو۔ آپ نے ذکر طرف کیا، دستار باندھی، خیموں کی طرف گئے، 4-5 گھنٹے گزرے تو دیکھا ایک عورت ایک خاتون زمین پر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے رو رہی ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس خاتون کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ خاتون کون تھی؟ وہ حضرت کے شہر بانو تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت شہر بانو۔ آپ کی رو رہی، آپ کی بند ہے، پاؤں پر ہاتھ رکھے، اما جان کے سامنے دیکھنے سے کون آیا، آنکھیں کھولی، سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، اٹھ کر کھڑی ہوئی، ہاتھ جوڑے، اے آقا ایسے یہ ساتھ معاف کر دیجئے، پہلے آپ گھر آتے تھے تو آپ کی عزت کرتے ہوئے اور آپ کی توقیر اور تعظیم کرتے ہوئے میں کھڑی ہو جاتی تھی، آج آنکھیں بند رہ گی، آج میں کھڑی نہیں ہو سکتی، معاف کر دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا کون
کون سی باتوں میں پڑی ہے؟ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں اور تو کن بات میں پڑی ہے؟ میں تجھ سے راضی ہوں۔ آپ خوش ہو گئی، قدم پکڑ لیے، قدم چومنے پڑی کہ آج سید زادے نے مجھے جنت کی ٹکٹ دے دی، سید زادے نے مجھے جنت کی ٹکٹ دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوش ہو رہی ہے، میں تو شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں اے آقا، لوگوں کی جو جب بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں تو اس وقت وہ اپنے ماں باپ کی طرف چلے جاتی ہیں یا سسرال میں رہ جاتی ہیں، اور میرے تو نہ ماں باپ رہے نہ سسرال ہی رہے، سارے شہید ہو گئے، ماں باپ کو میں چھوڑ کے مال غنیمت میں آ گئی تھی، اور سسرالی میں میرے اللہ کی بات میں شہید ہو گئے۔ جس ماں کے 18 بیٹے شہید ہو گئے، جس ماں کے 18 بیٹے شہید ہو گئے، اور جس بہن کے 18 بھائی شہید ہو گئے، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں اے بھائی، آپ نے تمام بھائیوں کو اور بیٹوں کو اور اپنے اصحاب کو گھوڑے پر چڑھایا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو گھوڑے پر چڑھاؤں گا۔ آپ نے پردہ کیا، پردہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کو گھوڑے پر چڑھایا، چڑھا کر آپ فوراً واپس آ گئی، آپ نے حیا کا دامن نہیں چھوڑا، حیا کو تھامے رکھا۔ آج کی عورتیں فیشنیبل بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسی عورتیں ہوں گی کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹائٹس پہن لیے، اسکرٹس پہن لی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لیے، چاک کچے رکھ دیے، ٹھیک ہے، اور پاجامے پہننا شروع کر دیے، پینٹیں پہننا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ کپڑے پہننے کے باوجود وہ نہیں ہوا اگر ہوا کرے گی۔ آج آپ اندازہ کریں، دیکھیں، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، اگر دوپٹہ بھی ہے تو اس سے بھی بات نظر آ رہے ہیں۔ آپ ایک مسئلہ سوال کریں، اگر ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس نے سر کے اوپر دوپٹہ دیا ہے اور اس دوپٹے کے اندر سے اس کے بال نظر آ رہے ہیں یا بالوں کی رنگت نظر آ رہی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر تو اس نے دوپٹہ کیا ہے، اگر تو اس نے پورا کا پورا اس نے اپنا خفیہ شریعت کے مطابق اپنا کر نماز پڑھی ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے بازو پورے کور کرے گی، اگر اس کے بازو تھوڑا سا اس کی یہ کلائی نظر آ گئی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو اس کے لیے پردہ تھا اس نے وہ مکمل نہیں کیا۔ تو سید زادیوں نے پردے کا خیال رکھا، خیموں کے اندر رہیں، اگر روئی بھی ہے تو ان کے رونے کے بعد باہر نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غریب تھے، وہ یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، لٹ گئے، مارے گئے، اور ان کی عزت لٹ گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جن کی ماں کا اگر ایک بات سامنے آیا تو سورج چھپ گیا، سورج نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کیا اس کی بیٹیوں کو کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اپنے بال دکھائیں اور اپنی چادریں اتار لیں اور اس کا کوئی چادر اتار لیں؟ حضرت زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کے بعد ان لوگوں نے میرے تمام بھائیوں کو مار دیا، شہید کر دیا، میرے بھتیجوں کو مار دیا، ٹھیک ہے، آپ کے اصحاب کو بھی شہید کر دیا، کیا یہ مجھے زندہ رکھیں گے؟ مجھے بھی مار دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا تو بات بھی باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا تیری وجہ سے میں مجبور نہیں ہوں، حسین مجبور نہیں ہے، میں چاہوں تو ایک دعا کروں یا ایک ضرب لگاؤں تو ان کے پر خرچے ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا اور میرے نانا نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن جو ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو عظیم ذبیحے کے بدلے میں بچا لیا۔ اور وہ ذبیحہ کون تھا؟ امام حکام کئی سو سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا جانے والا تھا، ذبح کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس کا بدلہ امام علی مقام نے چکایا۔ وہ ذبیحہ امام علی مقام نے امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ شہید کروا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا اللہ تیرا دین، تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لا دے۔ آج کیا ہم دین مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں؟ اونچا بولے کر رہے ہیں، عمل ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اگر استطاعت ہے تو حج کر رہے ہیں، اگر استطاعت ہے تو زکات دے رہے ہیں۔
جو دین اصل ہے ان پر عمل کر رہے ہیں. ہم فروع میں پڑے ہوئے ہیں, فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن اصل تو کوئی نہیں بچا رہا. اصل لے آؤ, فرقہ واریت میں کچھ نہیں رکھا. کوئی لوگ جنتی ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں, انبیاء کی تعظیم و توقیر کرنے والے ہیں, صحابہ و اہل بیت کو ماننے والے ہیں, اور اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں, دین مصطفیٰ سے اس پر عمل کرنے والے ہیں. اگر دین مصطفیٰ پر بندہ عمل نہیں کرتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک آپ کو حدیث پاک سنو, آپ شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہو, میرا یہ دعویٰ ہے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا ایک بندہ بیت اللہ میں ہے, حتیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے ساتھ ساتھ وہ روزے میں بھی ہے, روزہ بھی پورا رکھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے کی حالت میں بھی ہے, لیکن اس بندے کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے. حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. اسی طرح حضرت علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, من مات علی حب آل محمد مات فی السنت وجمعہ. جو بندہ میری آل کی محبت میں مرے گا وہ بخشا وہ مر جائے گا. جو میری آل کی محبت میں مرے گا وہ مغفور ہے. جو میری آل کی محبت میں مرے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر مر رہا ہے, شہید مر رہا ہے, وہ اگرچہ اپنے بستر پر مر رہا ہے, حضور نے فرمایا وہ شہید ہے. اگرچہ حضور علیہ السلام کی محبت اس بندے کے دل میں ہے, حضور کے اصحاب کی محبت دل میں ہے, لیکن حضور کے اہل بیت کی محبت دل میں نہیں, وہ بندہ مسلمان ہے. حضور نے فرمایا مما تعالی حب آل محمد مات مومنا, مما تعالی حب آل محمد مات شہیدا, الا مما تعالی حب آل محمد مات مغفورا, الا مما تعالی حب آل محمد مات تعالی, الا مما تعالی حب آل محمد مات مومنا مستقبل ایمان. تو اس کا ایمان مکمل ہے. جو بندہ میری آل کی محبت میں مرے گا اس کا ایمان کیا ہے؟ مکمل ہے. اسی طرح کسی نے فرمایا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل, پڑھو عظمت آل نبی. آپ ایک اور حدیث بات سنو. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی سید زادے کے ساتھ محبت یا کسی سید زادے کی ایک دن خدمت کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. یہ موضوع من گڑت حدیث نہیں ہے, یہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں میں, کیونکہ کچھ لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ کی محبت میں تقریباً 4 سے 5 لاکھ من گڑت حدیثیں بھی بنائی ہیں. وہ موضوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو من گڑت ہو. یہ من گڑت حدیث نہیں ہے, کہ حضور علیہ السلام کا فرمان. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میری آل کے ساتھ ایک دن محبت رکھے گا یا ایک دن میری آل کی خدمت کرے گا, اللہ رب العزت اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی لیے فرمایا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, دیکھنا غیر کی بات من آنا لوگو. جو میری آل کی محبت میں مرے گا, کیا مرے گا؟ مومن, ایمان والا, توبہ کرنے والا, شہید مرے گا. اس کا ایمان مکمل ہوگا. کان کھول کھول کر سن لو, جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اسے اسرائیل علیہ السلام اور پھر بدھ کر نبی جنت کی بشارت دیتے ہیں. خبردار, جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں ایسا بھیجا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر روانہ کی جاتی ہے. خبردار, سن لے, جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. خبردار, سن لو, جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا آل سنت و جماعت کے عقیدہ پر فوت ہوا. یہ تفسیر کبیر ہے, تفسیر کبیر پڑھ رہا ہوں, اور اشرف الموارد میں اور تفسیر روح البیان میں بھی موجود ہے یہ حدیث مبارکہ. اور فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. جو شخص آل محمد کے بغض پر مرا تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے ماتھے پر یہ لکھ دے گا کہ
یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اور فرمایا الا محمد اعلی بنسان محمد ماتا کافرا، جو شخص آل محمد کے بکس میں مرا وہ کافر ہو گیا. ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم کیا آل محمد سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں. ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ لوگ سید زادہ کو گالی نکالتے ہیں. کانوں سے سنا، میں نے خود کانوں سے سنا کہ ان کی دکان تھی، لیکن معاملات کی دکان میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. وہ ادھر گالیاں نکال کے چلے جاتے تھے. آل محمد بڑی شان ہے، آپ علیہ السلام کی آل کی بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے اہل بیت سے محبت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.